سوال ہمارا یہ ہے کہ صدر مملکت نے ایک خط لکھا کل الیکشن کمیشن کو. ایک تو انہیں یہ خط لکھنا چاہیے تھا, دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک تجویز دی اور پھر ایڈوائز کیا الیکشن کمیشن کو کہ جی آپ عدلیہ سے رجوع کریں اس معاملے میں, الیکشن کے معاملے میں. کیا صدر مملکت کو یہ ایڈوائز کرنا زیب دیتا ہے جب وہ اختیار مان رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بھی مجھے یہی کہا ہے, چاروں صوبائی حکومتوں بھی یہ کہہ رہی ہیں, وزارت قانون نے بھی انہیں یہی ایڈوائز کیا ہے کہ جی یہ تاریخ دینا, الیکشن کے معاملات کو نمٹانا ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی. تو کیا ان کا ایڈوائز کرنا مناسب ہے قانونی طور پر, آئینی طور پر؟ جناب عارف صاحب, بات یہ ہے کہ صدر مملکت کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں. آرٹیکل 48 سب کلاس 5 کے تحت ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ کر سکتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پہلے بھی جو پنجاب اسمبلی کے کیس میں دی تھی تو اس میں بھی انہوں نے الیکشن ڈیٹ اناؤنس کر دی تھی. اگر ان دونوں کو, اس خط کو اور اس جو ڈیٹ اناؤنسمنٹ کا آرڈر تھا, نہیں قطع کلام اگر دونوں کو سامنے رکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. قطع کلام معاف, وہ تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے حکم پر انہوں نے ایسا کیا تھا. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ چونکہ گورنر نے ڈیٹ نہیں دی تو آپ یہ ڈیٹ دے سکتے ہیں. انہوں نے کے پی کی ڈیٹ نہیں دی تھی. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے وہ ڈیٹ دی اسی ہی قانون کے تحت دی جس قانون کے تحت اب وہ دے رہے ہیں. اور اس وقت انہوں نے کہا کہ آئی ہیئر بائی آرڈر ٹو کنڈکٹ الیکشن آف پنجاب اسمبلی آن سچ اینڈ سچ ڈیٹ. یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس 6 نومبر کو, میں سمجھتا ہوں کہ 6 نومبر کو یہ الیکشن ہونا چاہیے. اٹ مینس کہ دونوں میں اگر کمپیریزن کرے تو زمین آسمان کا فرق ہے. اب صدر مملکت کو تجویز دینے یا صدر مملکت کو مشاورت کرنے کا نہ تو آئین میں ذکر ہے اور نہ قانون میں ذکر ہے. صحیح. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اتنا بیلیٹڈ سٹیج پہ جب آپ یہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی ایک سے زائد ونڈو آپ نے کھول دی ہے کہ یہ بھی کریں وہ بھی کریں اور عدالت کی طرف دیکھیں. تو مطلب یہ نظر آ رہا ہے کہ صدر مملکت نہیں چاہتے کہ 6 نومبر کو الیکشن ہوں یا 90 دن کے اندر الیکشن ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ 5 تاریخ کو ہم نے آل پاکستان لائرز ریپریزنٹیٹو کانفرنس بلائی تھی. اس میں ہم نے جو پہلا مطالبہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ صدر مملکت کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے وہ ایک ڈیٹ اناؤنس کر دیں. انہوں نے ویٹ کیا, کرتے رہے. 1 مہینہ 4 دن گزرنے کے بعد انہوں نے یہ لیٹر لکھا جو کہ ایک نیم دلی سی لگتی ہے. اور اگر آپ ان کا سابقہ ایٹیچیوڈ دیکھیں ماضی قریب میں, جو کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم کے جو بل تھے ان کو انہوں نے اپنے پاس رکھا اور جب وہ 10 دن کی مدت پوری کر چکے تو اس کے بعد 13ویں دن انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ میں نے تو یہ کر دیا تھا, واپس ریجیکٹ کر دیا تھا, لیکن میرے عملے نے بڑی زیادتی کی ہے. اور اب اگر اس میرے عمل سے, اس فیل سے, یہ ایکٹ بننے کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں. تو یہ وہ طرز عمل ہے جو کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی ایک ٹائم گزار کے پھر یہ کیا. حالانکہ اس سے پہلے جتنے بھی ایکٹ انہوں نے واپس بھیجے پارلیمان کی طرف تو اس میں باقاعدہ نوٹنگ کی لکھا کہ ان وجوہات کی بنا پہ میں واپس بھیج رہا ہوں. پاشا صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ خط آ گیا, اگر ہم خط کے متن پہ جائیں اور خط کا جو آخری شق ہے یا شق نمبر 8 ہے یا آخری پہرا ہے جس میں صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو عدلیہ سے رہنمائی لینے کا مشورہ دیا ہے, اب کیا الیکشن کمیشن پابند ہو چکا ہے کہ اس نے اس تناظر میں عدلیہ سے رہنمائی لینی ہے,
یا الیکشن کمیشن از خود جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ 58(1) کے تحت اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے لہٰذا تاریخ ہم نے دینی ہے، اس کو رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں صدر مملکت کے پاس ایک اختیار تھا سیکشن 57 الیکشن ایکٹ 2017 میں، اور وہ تھا اس سیکشن میں امینڈمنٹ سے پہلے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مشاورت کر کے الیکشن ڈیٹ اناؤنس کریں گے، لیکن سابقہ حکومت نے اس میں امینڈمنٹ کر دی اور صدر کا کردار بالکل ہی ختم کر دیا، اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا گیا کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے گا، لیکن سٹارٹ میں ہی لکھ دیا کہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن، میننگ دیر بائی کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پریویل کرے گا، اس کو سبقت ہوگی آرڈینری لاء پہ۔ اسی لیے ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ آرٹیکل 48 سب کلاس 5 کے تحت صدر نے اناؤنس کرنی ہے، تو صدر کو نہ تو یہ مشاورت کرنے کی ضرورت تھی، اور صدر صاحب کو نہ ہی یہ ایڈوائس کر سکتے ہیں، اور نہ ہی الیکشن کمیشن ان کی یہ ایڈوائس ماننے کا پابند ہے، کیونکہ کسی قانون میں یا آئین میں یہ نہیں لکھا کہ الیکشن کمیشن الیکشن کے معاملے میں صدر سے کوئی رہنمائی حاصل کرے گا یا صدر کی تجویز سے اتفاق کرے گا۔ صدر کے پاس سول اختیار ہے کہ وہ صدر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے، مشاورت کی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صدر صاحب نے تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اپنا جو اختیار تھا بھی تو وہ استعمال نہیں کیا، اور وہ ایک ہومیوپیتھک قسم کا مشورہ دے کے اپنی جان چھڑا لی۔ آگے چلتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اب ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کے بقول تو آخری عشائیہ بھی انہوں نے لاسٹ سپر یا لاسٹ ڈنر کہنا چاہیے وہ لے لیا، تو اب آپ بار کونسل اور آپ خود ان کے دور کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ان کے دور میں عدلیہ کا کردار، عدلیہ کا وقار، عدلیہ کی ساکھ، عدلیہ کے فیصلوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو جناب عمر عطا بندیال صاحب کا بطور جج طرز عمل تھا، اور جو بطور چیف جسٹس، اس میں آل ٹوگیدر ایک ڈفرینس اپنی جگہ پہ موجود ہے جس کو محسوس کیا گیا ہے، کیونکہ جب انتظامی امور آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو آپ نے بہت سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، پرکھنا ہوتا ہے، جانچ کے آپ نے کوئی قدم اٹھانا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص بینچ کو زیادہ اہم نوعیت کے کیسز مارک کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ صورتحال آ گئی کہ ایک ججز کے درمیان ایسی ڈویژن ہو گئی جو کہ ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ اگلے کچھ سالوں میں یہ کم ہوتی نظر آئے۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ پھر ایک مخصوص پارٹی کے جس طرح کیسز لگتے رہے اور ان کو ایک مخصوص طرح سے ریلیف دیا جاتا رہا، تو پھر امپارشیلٹی پہ بھی ایک انگلیاں اٹھی اور کہا گیا کہ یہ مخصوص ججز جو ہیں وہ مخصوص فیصلے کر رہے ہیں۔ پھر جو سب سے اہم بات ہے کہ ہم نے یہ اعتراض کیا تھا، بارہا یہ کہا تھا کہ جناب چیف جسٹس صاحب فل کورٹ بینچ اگر نہیں بناتے تو فل کورٹ میٹنگ بلا لیں تاکہ تمام ججز مل بیٹھ کے آپس میں کتھارسس کر لیں، اور یہ آوازیں باہر نہیں آنی چاہیے جو اب کوئی جج اپنی آواز ان تک پہنچانے کے لیے خط و کتابت کا سہارا لیتا ہے، اور وہ خط شائع ہو جاتا ہے میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا پہ آ جاتا ہے، تو اس سے ادارے کی کمزوری عیاں ہوتی ہے۔ لیکن 3.5 سال سے وہ نہیں ہوئی، نہ انہوں نے کی نہ ان سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک ایسا خلا رہ گیا جس کو پر کرنے کے لیے جو اب نامزد چیف جسٹس صاحب ہیں، یہ جب ٹیک اوور کریں گے تو ان کو یہیں سے سٹارٹ کرنا پڑے گا، اور ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے تمام معزز جج صاحبان کو عشائیے پہ بلا لیا ہے، 17 تاریخ ہوئی، یعنی جس دن اوت لیں گے اسی دن ہی۔ تو یہ اچھی خوش آئند بات ہے اور یہ ہونی چاہیے، یہ تفریق ختم ہونی چاہیے۔ جو ڈفرینسز ہیں وہ ڈفرینسز بے شک رہیں، لیکن جب اکٹھے بیٹھیں گے تو یہ کتھارسس ممکن ہو سکے گا، اور شاید ادارے کے لیے اور ملک کے لیے
بہتری کی صورتحال نکلے.